وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین میں، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، اور غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں۔ پس اگر تمہارے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے، فاتباع بالمعروف، تو اچھی طریقے سے مقتول کے ورثاء کو مطالبہ کرنا چاہیے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ احسان کا اور بہتر طریقے کا معاملہ کریں۔ ذالک تخفیف، یہ نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تب لوگوں کے اندر، قوموں کے اندر جب جھگڑے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے آدمی مارے جاتے تھے۔ تو دو قبیلوں کے اندر آپس میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تبھی اسلام نہیں آیا تھا۔ آپس میں جنگ ہوئی اور دونوں قوموں کی کچھ عورتیں بھی ماری گئی، کچھ غلام بھی مارے گئے، غلام یعنی نوکر، کچھ آزاد بھی مارے گئے، کچھ مرد بھی مارے گئے، اور ان کا ایسا معاملہ تھا کہ جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتے تھے تب تک چین سے بیٹھتے نہیں تھے۔ ان کے لیے بدلہ لینا ایسا تھا جیسا بھوکے کے لیے کھانا ہوتا ہے، جس طرح بھوکا جب تک کھانا نہ کھائے تب تک اس کو چین نہیں آتا، اس طرح یہ لوگ جب آپس میں جب تک بدلہ نہیں لیتے تھے تب تک ان کو چین نہیں آتا تھا۔ اب ان دونوں قوموں کے اندر اس طرح جھگڑے ہوئے، بہت سارے لوگ مارے گئے، پھر اسلام ظاہر ہو گیا اور یہ دونوں جماعتیں جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی، یعنی ایمان لے آئی۔ ابھی ان کے معاملے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ان کے آپس میں تذکرہ ہونے لگا، بھئی تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ انہوں نے بولا کہ تم نے بھی ہمارے آدمی کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں ہم بھی بدلہ لیں گے۔ اور بدلہ لینے کی سسٹم ایسی تھی کہ اگر کوئی آزاد، کسی قوم کا آزاد آدمی مارا جاتا تو اس کے مقابلے میں سامنے جو قاتل ہوتا تھا اس کو نہیں مارتے تھے، بلکہ اس کے مقابلے میں غلام کو مار دیتے تھے۔ اگر کسی قوم کا غلام آدمی مارا جاتا تھا تو اس کے مقابلے میں جو قاتل یعنی قتل کرنے والا ہوتا تھا اس کو نہیں مارتے تھے، بلکہ اس کے مقابلے میں کسی آزاد آدمی کو مارتے تھے۔ کسی قوم کی اگر کوئی عورت ماری جاتی اور مارنے والی جو ہے اگر جو مرد ہوتا یا کوئی بھی ہوتا تو اس کے مقابلے میں قاتل کو نہیں مارا جاتا تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں مرد کو مار دیتے تھے، چاہے مرد مارنے والا ہو یا نہ ہو۔
یہ سسٹم تھی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے انصاف کا معاملہ کیا، برابری کا معاملہ کیا. تو اللہ نے 2 حکم نازل فرمائے. ایک تو تم کو بدلہ لینا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو مار دیا، قتل کر دیا، اپنے زبان میں کہتے ہیں مرڈر کر دیا. مار دیا مطلب کیا کر دیا؟ مرڈر کر دیا. جیسے ایک کا نام زید ہے، دوسرے کا نام بکر ہے مثال کے طور پر. تو زید نے مار دیا بکر کو، زید نے مار دیا بکر کو، تو زید قاتل ہوا اور بکر مقتول ہوا. قاتل کہتے ہیں مارنے والے کو اور مقتول کہتے ہیں جس کو مارا گیا. تو اب جو بکر ہے جس کو مارا گیا ہے اس کے گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ زید کو بھی کیا کر دیں؟ مار دیں، اس کا بدلہ لے لے. تو یہ اللہ نے بدلہ فرض کر دیا ہے کہ بدلہ تو لینا ہی ہے، لیکن جس نے مارا ہے اس کے ساتھ ہی بدلہ لینا ہے، کسی دوسرے کو نہیں مارنا. جیسے بکر کو مارنے والا زید ہی ہے تو زید کو ہی ماریں گے. بکر کو مارنے والی کوئی عورت ہے تو عورت کو ہی ماریں گے. بکر کو مارنے والا کوئی غلام ہے تو غلام ہی کو ماریں گے. مارنے والا کوئی بھی ہو، ماریں گے کس کو؟ اسی کو ماریں گے جس نے مارا ہے. پھر دوسری بات اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان فرمائی الحر بالحر سے والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ یہاں پر برابری کا معاملہ کرنا ہے، کہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ مارا تو جو ہے مرد نے ہے لیکن تم نے مرد کے بجائے کسی عورت کو مار دیا. مارا عورت نے ہے، اس کے جگہ پر تم نے مرد کو مار دیا، یعنی جس نے مارا ہے اس کو نہیں مارا بلکہ کسی اور کو مار دیا. تو اللہ کہتا ہے یہ ناانصافی ہے. یہ کیا ہے؟ ناانصافی. یہ برابری کا معاملہ نہیں ہے، تم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا. تو اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ جس نے مارا ہے اس کو ہی مارنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مارنا. پھر آگے اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء. بھائی انسان ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن لڑائی کے اندر غصے کے اندر سامنے والے آدمی کو کیا کر دیا؟ ٹپکا دیا، مار دیا. مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن کسی ایسی جگہ پر جو ہے بدن میں مار دیا کہ وہ مر ہی گیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ قتل تو کیا. تو فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر وہ اپنے بھائی کو کچھ معافی دے دے، یعنی قاتل کو کچھ معافی دے دے، فاتباع بالمعروف، تو مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ جو ہے اچھی طریقے سے مطالبہ کریں. کیسے مطالبہ کریں؟ اچھے طریقے سے. کیا مطالبہ کریں؟ کہ جیسے زید اور بکر کی مثال دی کہ زید مارنے والا اور جس کو مارا گیا اس کا نام بکر، جس کو مارا گیا اس کا نام کیا ہے؟ بکر. تو مارنے والا زید ہے، جس کو مارا گیا اس کا نام بکر ہے، برابر. تو بکر کے جو گھر والے ہیں جس کو مارا گیا ہے، اس کے گھر والوں نے جو ہے سب نے ہی معاف کر دیا کہ ہمیں جو ہے قتل نہیں کرنا، زید کو مارنا نہیں ہے. تو اب یہ جو ہے قصاص کا معاملہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. اب اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، معاف کر دیا تو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر بکر کے گھر والوں کے اندر سے کچھ نے معاف کیا اور کچھ نے معاف نہیں کیا، کچھ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو زید کو ماریں گے ہی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے زید کو معاف کر دیا. تو قرآن کہتا ہے کہ کس کی بات مانی جائے گی؟ اسلام کہتا ہے کس کی بات مانی جائے گی؟ اسلام کہتا ہے کہ جس نے معاف کر دیا ہے اس کی بات مانی جائے گی. معافی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے کہ جس نے معاف کر دیا ہے اس کی بات مانی جائے گی. چاہے بکر کے گھر والے 10 آدمی ہیں، ان 10 آدمیوں کے اندر 9 کہتے ہیں ہمیں بدلہ لینا ہے، لیکن ایک کہتا ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس ایک آدمی کی بات مانی جائے گی. صرف ایک آدمی نے کہہ دیا معاف ہے، تو اب زید کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں مارا جائے گا. اب جس نے معاف کیا ہے تو وہ جو ہے اس سے جو ہے مطالبہ کرے گا، یعنی جس نے مارا ہے، زید نے مارا ہے تو
تو اس سے جو ہے دیت لے گا، کچھ رقم لے لے گا، یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اونٹ لے لے گا، بھئی ہمیں اتنے اونٹ چاہیے، اتنے درہم چاہیے، اس کی رقم بھی جو ہے علماء نے لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ اتنا سونا اور چاندی دے دو تو دیت ادا ہو جائے گی۔ تو جو ہے قاتل کے جو قتل کرنے والا ہے، زید جیسے قتل کرنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیت جو ہے ان کو دے دے۔ تو آگے اللہ رب العزت اس کو بیان فرمائے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، کہ قاتل کو چاہیے کہ وہ مقتول کے ورثاء کے ساتھ جو ہے اچھا بدلہ کرے، ہاں بِإِحْسَانٍ، بھلائی کا معاملہ کرے ادا کرنے میں، ٹال مٹول نہیں کرے کہ آج دوں گا کل دوں گا، آج دوں گا کل دوں گا، ایسا نہیں کہ اس کو فوراً جو ہے دیت دے دینی، ادا کر دینی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے، ڈھیل ہے، تمہارے رب کی طرف سے نرمی ہے اور رحمت کا معاملہ کیا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے اوپر معافی بھی کیا ہوتی ہے، بنتی ہے۔ کسی آدمی سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً بدلہ نہ لے لیں۔ ہمارے یہاں کیسا معاملہ ہے کہ فوراً بدلہ لے لیتے ہیں، تو نے مجھے مارا ہی کیوں بھائی، میں بھی ماروں گا تجھے، میں بھی کیا کروں گا، تجھے ماروں گا۔ معاف، ہمارے یہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، معافی کی جگہ ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ بدلہ تو لینے کا ہی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مہینے کے بعد بھی بدلہ لے لیتے ہیں، کسی بھی طرح سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو اللہ کو معافی بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر معاف کرنے کا سسٹم جو ہے قتل کے اندر بھی رکھا ہے، باقی چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہوتے رہتے ہیں اس میں تو آدمی کو معاف کرنا ہی چاہیے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی اگر کسی نے زیادتی کی، یعنی قاتل کو معاف کر دیا کہ اب بھائی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تم کو دیت دینی پڑے گی، تو اس کو معاف کر دیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ بغیر دیت دیے ہوئے ہی جو ہے آدمی غائب ہو جاوے، قاتل غائب ہو جاوے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس طرح زیادتی نہیں کرنی چاہیے بلکہ تم کو دیت دینی چاہیے۔ جو مانگ رہے سامنے سے پیسے یا رقم جو کچھ بھی مانگ رہے ان کو دینا چاہیے، زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جس کو قتل کیا ہے ان کے گھر والے بھی زیادتی نہ کریں۔ ان کی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے قاتل کو تو معاف کر دیا، جیسے زید کو تو ہم نے معاف کر دیا، لیکن جو ہے معاف کرنے کے بعد کبھی بازار میں یا کسی جگہ پر دکھا اور دیکھتے کے ساتھ وہ باتیں یاد آ گئی کہ تو نے مجھے میرے بھائی کو مار دیا تھا، تو اس کو ختم کر دیا، معاف کرنے کے بعد کیا کر دیا، مار دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم نے ایک مرتبہ معاف کر دیا تو وہ جو ہے پوری معافی ہو گئی، اب اس کو مارنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اگر اس طرح زیادتی کی فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تمہارے لیے اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن اس کو عذاب دے گا کہ معافی کے بعد بھی تم نے بدلہ لیا، بدلہ لینا تو پہلے ہی لے لیتا، معاف کیوں کیا پھر؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ایک دماغ میں جو ہے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اللہ نے یہاں پر اس کا جواب دیا۔ کیا سوال آتا ہے؟ بھائی قتل شریعت کے اندر جو ہے قتل نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نہیں مارنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، یہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر تو ایک آدمی کے بدلے میں دوسرے آدمی کو اللہ کہہ رہے ہیں مارو، ایک آدمی کے بدلے میں دوسرے آدمی کو کیا کہہ رہے ہیں، مارو۔ تو یہاں پر تو جو ہے قتل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں یعنی برابری کے بدلے میں زندگی ہے اے عقل والو۔ تو یہ اللہ نے قصاص کا حکم نازل کر کے قتل کو اللہ نے عام نہیں کیا بلکہ قتل کو روک دیا۔ اگر کوئی کسی کا قتل کرنے جائے گا بھی تو پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ میں اگر کسی کو مار دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی کیا کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تو بولے میں یہ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے قتل سے روک دیا ہے۔ دوسرا کہ اللہ نے بدلہ اس لیے رکھا ہے کہ بدلہ لینے کے بعد آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اس کو مار دیا اس کے بدلے میں، کہ اب آگے بات بڑھ نہیں سکتی ہے۔ اگر بدلہ لینے کا سسٹم ہی نہ ہوتا تو جو ہے آدمی کسی کو بھی مار سکتا تھا، ان کے خاندان والے کو، وہ آدمی نہیں ملتا تو کسی اور کو مار دیتا۔ تو اللہ نے بدلے کی سسٹم اس لیے رکھی کہ آدمی کا بدلہ لینے کے بعد معاملہ سب رفع دفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے تمہارے لیے قصاص میں یعنی برابری کے بدلے میں زندگی ہے
اے عقل والو یعنی اے سوچنے والو سوچو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو، یعنی کس سے بچو؟ قتل سے بھی بچو اور جہنم کے عذاب سے بھی بچو۔ کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس حکم کو نازل کر کے قتل کا اور ایک دوسرے سے مار دھاڑ کرنے کا سلسلہ اللہ نے یہاں پر روک دیا ہے، قتل کو اللہ نے عام نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔